حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلا سونے سے کیوں منع کیا؟ رات اکیلے گزارنے اور اکیلے سفر کرنے والوں سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے اور کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دور میں عیش و عشرت کے بے شمار ظاہری اسباب مہیا ہونے کے باوجود معاشرے کا ہر دوسرا فرد بے چینی اور بے سکونی کی شکایت کرتا نظر آتا ہے۔ مال و دولت کی فراوانی کے باوجود کئی لوگ سکون کی تلاش میں در در بھٹکتے نظر آتے ہیں۔ زندگی پرسکون نہ ہونے کی وجہ سے طبیعت غصے، چڑچڑاپن اور ذہنی دباؤ جیسے امراض کا شکار ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں بعض اوقات ذہن میں مختلف خیالات گردش کرنے لگتے ہیں اور بات خودکشی تک جا پہنچتی ہے۔ یہ بات تو بلا شک مسلم ہے کہ مال و دولت یا شہرت وغیرہ سے سکون جیسی عظیم نعمت کو حاصل کرنا ناممکن ہے۔ بڑے بڑے بنگلے، ایئر کنڈیشنڈ کمرے، نرم و گرم بستر و دیگر ذرائع آرام کے ذریعے چین و سکون کا حاصل ہو جانا بعید از قیاس ہے۔ مہنگی دوائیاں لینے کے باوجود بھی پوری رات کروٹیں بدلتے گزر جاتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی ایک عظیم نعمت ہے جسے دنیاوی ذرائع سے حاصل کرنا ناممکن ہے۔ میں نے بارہا اپنی آنکھوں سے سستا اور سادہ لباس پہنے مدارس کے طلباء کو زمین پر بستر بچھا کر گہری اور پرسکون نیند کے مزے لیتے دیکھا ہے۔ آخر کار وہ کون سا نسخہ ہے جس کو استعمال کر کے زندگی کو پرسکون بنایا جا سکتا ہے؟ وہ کون سا راستہ ہے کہ جس پر چل کر زندگی میں سکون و طمانینت کی بہار لائی جا سکتی ہے؟ ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے اور فرمان خداوندی بھی ہے کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ موجود ہے، جس پر عمل کر کے نہ صرف ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں بلکہ اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ دراصل دلوں کے چین و سکون کا راز اللہ کے ذکر میں پنہاں ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ خوب سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کا چین ملتا ہے۔ ہم اپنی پوری زندگی مال و دولت کمانے میں صرف کر دیتے ہیں، ہمیشہ ہمارا ذہن دولت کمانے کی گتھیاں سلجھانے میں مصروف رہتا ہے۔ مال کمانے کے نشے میں ہم حلال و حرام کے درمیان تمیز کرنا ہی بھول جاتے ہیں اور نتیجتاً ہم سے سکون و آرام جیسی عظیم نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے معیشت تنگ ہوگی۔ مفسرین کرام نے اس آیت کی مختلف تفاسیر بیان کی ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معیشت کی تنگی کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اس شخص سے قناعت سلب کی جائے گی اور حرص سے دنیا بڑھا دی جائے گی، یعنی ایسا شخص مال سے کبھی بھی سیر نہیں ہوگا بلکہ پوری زندگی دنیا کمانے کے چکر میں مصروف رہے گا اور بالآخر موت اسے اپنی آغوش میں لے لے گی۔ دنیا میں کئی ایسی دولت مند اور شہرت یافتہ شخصیات کی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے زندگی سے تنگ آ کر مجبوراً خودکشی کا راستہ اختیار کیا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ مال و دولت کا حصول زندگی میں سکون و طمانینت پیدا نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں موجود اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے ہمیشہ خوشی ہی نصیب ہو، مصیبت اور تکلیف اس کے گھر کا دروازہ بھی نہ کھٹکھٹائیں تو ایسا ہونا ناممکن ہے۔ زندگی خوشی اور غم کے نشیب و فراز سے عبارت ہے۔ تکلیف اور خوشی کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، لہٰذا ایسی سوچ آپ کی زندگی میں بے چینی اور بے سکونی کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہماری زندگی کو چین و سکون سے بھر دیتا ہے۔ ایک مسلمان کو چھوٹی سی چھوٹی تکلیف کا بھی اجر ملتا ہے، بشرط یہ کہ وہ صبر کا دامن تھامے رکھے۔ اگر خوش ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے اس پر صبر کرے۔ دونوں صورتوں میں وہ رضا الہی کا مستحق ٹھہرے گا اور اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ 4 چیزیں عطا کی گئیں وہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں پا گیا: شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، مصائب پر صبر کرنے والا بدن اور نیک و صالح عورت۔ معلوم ہوا کہ صبر اور شکر نہ صرف آخرت کے لیے ذخیرہ ہیں بلکہ دنیا و آخرت کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہیں۔
صبر انسان کو مصائب و تکالیف سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ فراہم کرتا ہے اور شکر ہمیں کئی خطرناک گناہوں سے بچاتا ہے۔ ہمارے کئی سادہ مسلمان موقع ملتے ہی قدرت کی طرف سے عطا کی ہوئی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر ہم صرف اپنے وجود پر ہی نظر کریں تو بے شمار ایسی نعمتیں ملیں گی جن کے بدلے میں پوری زندگی سجدے میں گزار دیں تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ بے صبری اور ناشکری کی وجہ سے ہمارا جسم ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے اور نتیجتاً ہماری زندگی سے چین و سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ شریعت کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے اپنے ذہن سے بے صبری، ناشکری، لالچ، حسد، کینہ وغیرہ جیسی بیماریاں نکال باہر پھینکیں اور صبر، شکر، ایثار، خلوص اور پیار جیسی نعمتوں سے اپنے ذہن کو تر و تازہ رکھیں۔ دنیا کا کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ خوشگوار اور پرسکون زندگی گزار رہا ہے یا اسے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ امیر ہو یا غریب، سب زندگی کی چیلنجوں کا سامنا کرتے ہیں اور انہیں مختلف قسم کی مشکلات اور پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ جب ہم اپنے آپ سے ہی بیزار اور شکوہ کنار رہتے ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دوسروں کی کچھ عادات اور بعض رویوں سے ہمیں کوئی شکایت نہ ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کو راحت افزا اور پرسکون بنانے کے لیے ہمیں جتن کرنا پڑتے ہیں اور ہماری کئی مشکلات اور پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھی کم نہیں ہوتی، بلکہ ہم ان سے نمٹنے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ سب برداشت کرنے کے قابل بنا لیتے ہیں۔ ہماری تکالیف، مصائب اور دوسروں سے شکایات مختلف نوعیت کی ہو سکتی ہیں اور بعض صورتوں میں یہ ہمیں مسلسل اضطراب اور بے چینی کیفیت میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے چند تدابیر اختیار کر کے ہم اپنی زندگی کو قدرے پرسکون اور خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے، ہمارے خیالات اور نظریات پختہ ہونے لگتے ہیں، ہم اپنی باتوں پر ڈٹ جاتے ہیں اور بہت کم کسی دوسرے کی سنتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو تو تبدیل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں لیکن خود اپنی سوچ اور رائے بدلنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ ہم دوسروں کو اپنے خیالات کے زیر اثر اور اپنی مرضی کا تابع دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس رویے سے ہمارے وقار میں کمی آتی ہے، زندگی بدلتی رہتی ہے، حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ نئی چیزیں اور نئی مہارتیں سیکھیں اور ساتھ ہی اپنے رویوں میں لچک پیدا کریں۔ ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے اور لوگوں کو ہماری قابلیت کا لازمی علم ہونا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ علم اور مہارت مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں اور ہمیں اس حقیقت کو قبول کرنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کے علم، ان کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایسا صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اچھے سامع ہوں، لوگوں کی باتوں کو توجہ سے سنیں۔ ہم بہت سی باتیں محض جواب دینے کے لیے سنتے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے نہیں سنتے۔ ہم اکثر دوسروں کی بات کا فوری جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں یا اس پر اپنا رد عمل ظاہر کرنے میں عجلت سے کام لیتے ہیں، جس سے دوسروں پر ہمارا کوئی اچھا اثر نہیں پڑتا۔ یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ ہم دنیا میں طرح طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں جن کی عادات مختلف ہوتی ہیں اور وہ الگ ماحول کے پروردہ ہوتے ہیں۔ تعلیم و تربیت کا فرق بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ کسی کی اچھی بات سے متاثر ہو کر اس پر رشک کرنا یا کسی کی صرف ایک غلطی پر اسے ہمیشہ نالائق یا غلط سمجھتے رہنا دانش مندی نہیں۔ جو لوگ دوسروں کو ان کی کچھ باتوں اور فیصلوں کی وجہ سے پرکھنے کے بعد ان سے تعلق استوار کرتے ہیں، کوئی بھی ان کا قدردان نہیں ہوتا۔ لوگوں کا اعتماد جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ انہیں عزت دیں، زندگی میں سمجھوتے کریں۔ کسی فرد کی کسی معاملے میں اچھی رائے یا ایک اچھے فیصلے کی وجہ سے عقل کل نہ مان لیں، اسی طرح دوسرے کو اس کی کسی ایک غلطی کی وجہ سے یکسر غلط اور احمق تصور کر لینا بھی درست نہیں ہے۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کر اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنا پر لوگوں سے ان کی فطرت اور عادت کے مطابق تعلقات قائم کریں۔ ہمیں اپنے ملنے جلنے والوں کے بعض رویے تکلیف پہنچا سکتے ہیں، جانے انجانے میں ہم سے برا سلوک یا ہمارے لیے کی گئی کوئی غلط
غلط بات جذبات کو مجروح کر سکتی ہے، لیکن ایسی صورت میں بہت زیادہ حساسیت کا مظاہرہ کرنا اور اسے اپنے لیے روگ بنا لینا ہم پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے بہت سی تکلیف دہ باتوں کو نظر انداز کرنا اور تلخ یادوں کو فراموش کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگوں سے میل جول برقرار رہیں اور تعلقات آگے بڑھائے جا سکیں۔ دوسروں کو معاف کرنا زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو آپ کو دوسروں کے درمیان بہت جلد نمایاں کر دیتی ہے۔ دنیا کا ہر فرد اپنی یا اپنے کسی کام کی تعریف اور ستائش سننا چاہتا ہے، اور تنقید سے ہر کوئی گھبراتا ہے، خاص طور پر بے جا تنقید کرنے والے کو کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن اچھے انداز سے اور دوسرے کی عزت اور مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے تعمیری تنقید ہمیشہ بہت کام آتی ہے اور لوگ اس کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں۔ دوسروں کو معاف کرنا تو اہم ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اپنی کسی غلطی پر دوسرے سے معذرت کرنا ثابت کرتا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ تاہم یہ خیال رہے کہ آپ ہر موقع پر دوسروں کے سامنے معذرت خواہانہ انداز نہ اپنائیں اور معافی صرف اپنی غلطی پر ہی مانگے۔ انسان کا ہر رشتہ توجہ اور وقت مانگتا ہے۔ اگر رشتوں کو وقت نہ دیا جائے اور اہمیت کا احساس نہ دلایا جائے تو اچھے تعلقات کبھی قائم نہیں رہ سکتے۔ جو لوگ خود سے وابستہ رشتوں کی قدر کرتے ہیں، انہیں اہمیت دیتے اور ان کا خیال کرتے ہیں، وہ پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ آخر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پرسکون زندگی اور صحت مند جسم کا گہرا تعلق ہے۔ جو شخص اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ سکتا وہ کسی دوسرے شخص کا خیال بھی نہیں رکھ سکتا۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، لہٰذا اپنی صحت کا ہر ممکن خیال رکھیں۔ راحت افزا اور پرسکون زندگی کا تصور ہر کسی کے لیے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو ایک نسبتاً مطمئن اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ آج کل ہر کوئی سنگل روم کی خواہش کرتا ہے، چاہے سفر میں باہر کسی ہوٹل میں رکنے کی بات کی جائے یا پھر گھروں میں رات کو سونے کی بات کی جائے۔ ہر کوئی اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کا اپنا الگ سے ایک کمرہ ہو۔ رات اکیلے گزارنے اور اکیلے سفر کرنے کے بارے میں ہم آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بتانے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو اکیلے رات بسر کرنے کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے سفروں کا ذکر فرمایا۔ یاد رہے کہ سفر کے دوران انسان کو جہاں بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملتا ہے، وہیں پر اس کو مختلف اتار چڑھاؤ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو بلا ضرورت سفر سے گریز کرنا چاہیے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو کھانے پینے اور سونے ہر ایک چیز سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ انسان جب دنیاوی امور کے انجام دہی کے لیے سفر کرتا ہے تو بالعموم اس طرح عبادات کے قابل نہیں رہتا جس طرح حالت اقامت میں کر رہا ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو یہ بشارت سنائی ہے کہ اس کو اقامت کے دوران کی جانے والی عبادت کا ثواب سفر میں بھی ملتا رہتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے جن اقامت یا صحت کے وقت یہ کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ اسی طرح سے سفر میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر عبادات میں کمی بھی کی ہے، چنانچہ سفر میں نماز کو قصر یعنی صرف فرض ادا کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح مسافر کے لیے دوران سفر روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں حضرت حمزہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، میں سفر میں روزہ رکھوں، کیونکہ وہ روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جی چاہے تو روزہ رکھ اور جی چاہے افطار کر۔ ناظرین، یہ تو تھی چند احکامات جو سفر کے بارے میں احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اکیلے سفر کرنا کیسا ہے۔ عام مشاہدہ ہے کہ اکثر لوگ سفر پر اکیلے روانہ ہو جاتے ہیں۔ انسان کو زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے کہ سفر میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھی موجود ہو اور اس کو اکیلے سفر کرنے سے کہاں تک ممکن ہو گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس بارے میں صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے فرمایا جتنا میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو بھی اکیلے سفر کی برائیوں کے متعلق اتنا علم ہو تو کوئی سوار رات میں اکیلا سفر نہ کرتا۔ ناظرین اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ رات کا سفر کرنا کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ میں انسان کو رات کے سفر سے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ رات کے سفر سے اجتناب کیا جائے، خاص طور پر رات کو اکیلے سفر نہ کیا جائے۔ یہ بات تو عام ہے جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، لیکن صرف عورتوں کی بات کی جائے تو ان کے لیے خاص طور پر تاکید ملتی ہے۔ یاد رہے کہ عورتوں کو بھی کئی مرتبہ رشتہ داروں سے ملاقات، علاج یا کسی ضروری کام سے سفر پر نکلنا پڑتا ہے۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورتوں کو مردوں سے بھی کہیں بڑھ کر اکیلے سفر سے اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بات فتنے کا باعث بن سکتی ہے اور ان کی عزت و ناموس کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے اور کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک وہاں کوئی محرم موجود نہ ہو۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں لشکر میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں لیکن میری بیوی کا ارادہ حج کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی بیوی کے ساتھ حج کو جا۔ یہاں پر خواتین کو غور کرنے کی ضرورت ہے جو کہ بلا جھجک کسی بھی کام سے گھر سے باہر چلی جاتی ہیں اور محرم ساتھ نہیں ہوتا، اسی لیے عورتوں کو خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رات کی بات تو بہت دور ہے، عورت کو دن میں بھی اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سفر کے حوالے سے چند مزید احکام پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اکیلے رات بسر کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا رہنے سے منع فرمایا، یعنی نہ تو آدمی رات تنہا بسر کرے اور نہ تنہا سفر کرے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بخاری کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ اس حدیث میں رات اکیلے گزارنے کا واضح ممانعت فرمائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ خاص طور پر نوجوان اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ان کا اپنا کمرہ ہو جہاں وہ اکیلے ہوں اور انہیں دن رات کی تنہائی میسر ہو۔ اہل علم نے رات اکیلے گزارنے کی ممانعت کی بہت سی حکمتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: تنہا نہ رہا جائے تاکہ شیطانی وسوسے سے محفوظ رہا جا سکے، کیونکہ انسان زیادہ تر تنہائی میں شیطانی وسوسے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی خدشہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص تنہائی میں وحشت محسوس نہ کرے۔ یہ بھی ایک حکمت ہے کہ تنہائی میں کسی دشمن، چور یا ناگہانی آفت سے محفوظ رہنا مشکل ہو سکتا ہے۔ تنہائی میں کسی بھی اچانک مصیبت، بیماری وغیرہ کی صورت میں کوئی نہ ہو تو پریشانی ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نصیحت پر عمل کرنے میں خیر ہے، اسی لیے بغیر یہ سوچے کہ اس بات میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، مسلمان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کر لینا چاہیے، اسی میں اس کے لیے بہتری ہے۔ یاد رہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ضعیف اور کمزور پیدا فرمایا ہے۔ رات کا وقت ہو اور اس پر کوئی بھی قسم کی پریشانی آ جائے اور مدد کرنے والا کوئی نہ ہو تو خود ہی سوچ لے کہ اس انسان کی حالت کیا ہوگی۔ پچھلی رات ایک جگہ پر اکٹھے بسر کیا جائے، اسی میں خیر اور بہتری ہے۔ ویسے تو یہ بات مشہور نہیں ہے کہ ایک اور ایک دو نہیں بلکہ 11 ہوتے ہیں۔ جب انسان کا کوئی ساتھی ہوتا ہے تو انسان کے لیے ایک سہارا ہی ہے، اسی لیے چاہے سفر کریں یا گھر میں رات بسر کرنے لگیں تو کوشش کریں کہ اکیلے نہ رہیں بلکہ کسی کو اپنا ساتھی ضرور رکھیں۔ تو ناظرین، یہ ہیں تعلیمات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کے بارے میں اور رات اکیلے بسر کرنے کے حوالے سے۔ ہمیں چاہیے کہ ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے رہیں، اکیلے سفر سے اجتناب کریں اور رات اکیلے گزارنے سے بھی باز رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سفر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و تعلیمات کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ